اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آیت سورہ الشعراء کی آیت نمبر 160 سے شروع کرتے ہیں۔ کذبت قوم لوط المرسلین، جھٹلایا پیغمبروں کو قوم لوط نے بھی۔ تو آیت 160 سے 175 تک قوم لوط کی دعوت اور ان کی قوم کے رد عمل کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ اس قال لہم، جب ان سے کہا، اخوہم، جب ان سے ان کے بھائی لوط علیہ السلام نے کہا کہ کیا تم الا تتقون، کہ تم ڈرتے کیوں نہیں ہو؟ انی لکم رسول امین، بے شک میں تو بھیجا گیا اللہ کی طرف سے تمہاری طرف امانت دار رسول ہوں۔ فاتقوا اللہ واطیعون، اور اللہ سے ڈرو اور میری ہی اطاعت کرو۔ وما اسألکم علیہ من اجر، اور میں اس پر تم سے کوئی بھی اجر نہیں مانگتا۔ ان اجریہ الا علی رب العالمین، بے شک میرا تو اجر اللہ ہی کے ذمہ ہے، وہی مجھے اس کا اجر دے گا۔ اتاتون الذکران، کیا تم آتے ہو یا مائل ہوتے ہو مردوں کی طرف، من العالمین، دنیا میں، اہل دنیا میں، یعنی تم مردوں سے دلچسپی رکھتے ہو عورتوں کی نسبت، و تعذرون، اور تم چھوڑ دیتے ہو ما خلق لکم ربکم من ازواجکم، اور جو تمہاری بیویاں کے طور پر اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں تمہارے لیے، تو تم ان کو چھوڑ دیتے ہو۔ وہ راستہ درست ہے، تم غلط راستہ اپنا رہے ہو۔ بل انتم قوم عادون، لیکن تم تو حد سے بڑے ہوئے لوگ ہو، حدوں کو کراس کر گئے۔ اللہ کی جو حدود قائم کی ہوئی ہیں ان کو تم کراس کر رہے ہو۔ قالوا لئن لم تنتہ یا لوط، تو انہوں نے آگے سے کیا جواب دیا لوط علیہ السلام کو؟ کہا کہ اے لوط، اگر تو آواز نہ آیا لتکونن من المخرجین، تو ہم تمہیں کیا کر دیں گے؟ شہر سے نکال دیں گے۔ مخرجین، شہر سے نکال باہر کریں گے۔ قال انی لأعمالکم من القالین، تو انہوں نے آگے سے جواب دیا، لوط علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں تو تمہارے کاموں سے پہلے ہی بہت بیزار ہوں۔ رب نجنی، اے ہمارے رب مجھے نجات دے دے، وہ اہلی، اور میرے گھر والوں کو بھی انہوں نے یہ دعا مانگی۔ رب نجنی و اہلی مما یعملون، جو یہ کام کرتے ہیں اس سے مجھے اور میرے گھر والوں کو نجات دے دے، میں ان سے سخت بیزار ہوں۔ وَنَجَّيْنَاهُ، پھر اللہ نے انہیں نجات دے دی، وَأَهْلَهُ، اور ان کے گھر والوں کو بھی، اجمعین، سب کے سب کو اللہ نے ان لوگوں سے نجات دے دی۔ إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ، مگر ایک بڑھیا جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی۔ یہ لوط علیہ السلام کی اہلیہ تھی جو کہ کافروں میں سے تھی، مطلب ایک پیغمبر کے گھر میں ایک کافر عورت تھی، وہ خفیہ طریقے سے گھر کے تمام راز دوسروں کو جا کے بتاتی تھی ان کے، تو مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتی تھی۔ تو پھر اللہ نے ان کو پیچھے رہ جانے والوں میں سے کر دیا، یعنی ڈبو دیا اس کو بھی۔ اللہ تو جانتا تھا کہ یہ مشرک ہے۔ ثم دمرنا الآخرین، پھر ہم نے ہلاک کر دیا اوروں کو بھی، دوسروں کو بھی۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ، تو کیا کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ، کیا فرما رہے ہیں؟ وَأَمْطَرْنَا، اور برسایا ہم نے، عَلَيْهِمْ ان پر، مَطَرًا، می برسایا ان پر ہم نے، مطرہ ہوتا ہے می یا بارش، ہم نے ان پر بارش برسائی، ایسی بارش جو کہ بہت بری تھی۔ فساء، سو بہت ہی برا تھا، مطار
وہ می جو ان پر برسا منظرین، ان پر کن پر جو ڈرائے گئے تھے ان پر جو می برسا وہ بہت ہی برا تھا۔ ان فی ذالک لآیات، بے شک اس میں تو نشانی ہے، کس کے لیے؟ غور و خوض کرنے والوں کے لیے۔ وما کان اکثرہم مومنین، اور اکثر لوگ جو ہے وہ ایمان ہی نہیں لاتے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، بے شک تیرا رب جو ہے وہ غالب ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ کذب اصحاب الایکۃ المرسلین، اب لوط علیہ السلام کا واقعہ تو اس میں ختم ہو گیا، اب آگے شروع کیا ہے اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو بھیجا، کہاں؟ بن کے رہنے والوں کا، ایک کا ہوتا ہے بن ہوتا ہے جنگل، یعنی جنگل میں رہنے والے، ان کا قانون ہی ان کا جنگل کا تھا۔ انہوں نے بھی جھٹلایا، اصحاب الایکۃ المرسلین، اصحاب الایکہ نے یا بن والوں نے بھی اس کو جھٹلایا، پیغمبروں کو۔ اذ قالا، جب انہوں نے کہا، لاہم، جب ان سے کہا شعیب الا تتقون، تو شعیب علیہ السلام نے ان سے کیا فرمایا کہ یہ کیا ہو گیا، تم ڈرتے کیوں نہیں ہو؟ اللہ سے ڈرتے کیوں نہیں؟ اللہ سے ڈرو، اس کی اطاعت کرو۔ تو اس میں نا 176 تھا، 191 میں حضرت شعیب علیہ السلام کی دعوت کا تذکرہ ہے، جو انہوں نے صاحب ایکا کو دی، اس کا ذکر سورہ ہجر میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں۔ ایکا کے معنی ہیں بن یا جنگل، ان کا مسکن چونکہ جنگل تھا اس لیے صاحب ایکا کے نام سے ہی وہ مشہور ہوئے۔ حضرت شعیب علیہ السلام بیک وقت 2 قوموں کی طرف مبعوث ہوئے، ایک قبیلہ مدین جو ان کا اپنا تھا، دوسرا صاحب ایکا کا قبیلہ جس کا یہاں تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ ان دونوں قبیلوں کی عادات اور گمراہیاں مشترک تھیں۔ یہ دونوں قبیلے شمالی عرب میں جزیرہ نما سینا اور بحیرہ کلزم سے متصل آباد تھے۔ تو وہی بات کہ شعیب علیہ السلام نے کہا کہ تم ڈرتے کیوں نہیں ہیں، کیا ہو گیا، تم اللہ سے کیوں نہیں ڈرتے؟ انی لکم رسول امین، بے شک میں تو تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، امانتدار رسول بنا کر بھیجا گیا۔ واتقوا اللہ، اللہ پاس اللہ سے ڈرو، وآطیعون، اور میری اطاعت کرو۔ وما اسألکم علیہ من اجر، اور میں اس پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا۔ ان اجریہ، بے شک میرا اجر، الا علی رب العالمین، رب العالمین کے ذمے ہے۔ اوفوا الکیل، پورا پیمانہ بھرو، ولا تکونوا من المخسرین، اور کسی کو چیز دو تو پورا پیمانہ بھر کے دو، اور نہ تم ہو جاؤ نقصان دینے والوں میں سے، کسی کو نقصان مت دو، یعنی جو تم ماپ تول کرتے ہو نا وہ پورا پیمانہ بھر کے دو، اور کسی کے لیے نقصان کا باعث نہ بنو۔ وازنوا بالقسطاس المستقیم، اور جب تم وزن کرو تو سیدھے ترازو کے ساتھ کرو۔ ولا تبخسوا الناس اشیاءہم، اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم تول کرنا دو۔ ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور نہ زمین پر فساد پھیلاتے پھرو۔ یہ ان کی دعوت تھی۔ اور واتقوا الذی خلقکم، اور اس اللہ سے ڈرو جس نے تم کو پیدا کیا، والجبلۃ الاولین، اور پہلے والی خلقت کو بھی جس نے پیدا کیا، تمہیں بھی پیدا کیا اور پہلے مخلوق کو بھی، خلقت کو بھی پیدا کیا۔ واتقوا الذی، اس سے ڈرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور تو پہلے والی مخلوق کو پیدا کیا۔
कालू इन्नमा अंत मिनल मुसहरिन, तो उन्होंने आगे से क्या जवाब दिया उनकी कौम ने कि हमें तो ऐसा लगता है कि जैसे तुम पर जादू कर दिया गया है। वही बात कि अपनी बात पे अड़े रहना है। वमा अंता इल्ला बशरुन मिस्लुना, और तुम और कुछ नहीं, हम जैसे ही आदमी हो। इन्ना ज़ुन्नुका लमिनल काज़िबीन, और हम तो ये ख्याल करते हैं कि तुम झूठे हो। अस्कित इलैना, फिर हम पर गिरा दो, किस के साफम में समाए, आसमान का कोई टुकड़ा, आसमान से कोई टुकड़ा गिरा दो। इन कुंता मिन सादिकीन, अगर तुम सच्चों में से हो। काला रब्बे आलम बिमा मालून, तो उन्होंने आगे से क्या जवाब दिया, उन्होंने कहा कि जो तुम काम करते हो उससे अल्लाह वाक़िफ़ है। फ़कज़्ज़बूहु फ़अख़ज़हुम अज़ाबु यौमिज़ ज़ुल्लात, उन्होंने भी झुटला दिया, उन्हें भी झुटला दिया उनकी कौम ने। फ़अख़ज़हुम, फिर हमने उन्हें पकड़ लिया। अल्लाह फरमा रहा है कि हमने उन्हें पकड़ लिया। अज़ाबु यौमिज़ ज़ुल्लात, साइबान के दिन के अज़ाब से। फिर क्या हुआ, आख़ज़हुम, तो उनको पकड़ा, किसने, अज़ाब ने, साइबान के दिन का अज़ाब। ये भी कोई आखिरत का अज़ाब है। इन्नहु काना अज़ाब यौमिन अज़ीम, बेशक ये अज़ाब बड़े दिन का अज़ाब है, बड़े दिन का सख्त अज़ाब है। इन्ना फ़ी ज़ालिका लआयात, बेशक इसमें भी निशानी है। वो मकाना अक्सरुहुम मोमिनीन, और नहीं अक्सर लोग ईमान लाने वाले। वो अज़ाब देख के तो फिर ईमान लाते थे ना, तो उस वक्त तो कोई ज़रूरत नहीं थी ईमान लाने की, उस वक्त तो मोहलत ख़त्म हो गई थी ना। इन्ना रब्बक अल्लाहु हुवल अज़ीज़ुर रहीम, बेशक तेरा रब गालिब है और रहम करने वाला है। व इन्नहु ला तंज़ीलु रब्बिल आलमीन, और बेशक ये कुरान जो है अल्लाह ही की तरफ से उतारा गया है। नाज़ाला बिहिर रूहुल अमीन, उतरा है उसको लेकर, कौन लेकर उतरा है, रूह अमीन जिब्रील अलैहिस्सलाम। अला कल्बे का, आपके दिल पर, ले तकूना मिनल मुनज़रीन, ताकि आप लोगों को खबरदार करें, मुतनब्बे करें। बेलिसान अरबी मुबीन, अरबी ज़बान में जो कि फसी और साफ अरबी ज़बान है। ये कुरान अरबी ज़बान में, साफ अरबी ज़बान में अल्लाह ने भेजा, ताकि कुरैश की ज़बान अरबी थी तो इसलिए वो समझ सकते थे उसको। अगर अल्लाह ताला किसी और ज़ुबान में भेजते तो उनके पास तो ये बहाना था कि हम तो इसको ज़ुबान को समझते ही नहीं। अल्लाह ने तो उसी ज़ुबान में भेजा जो उनकी अपनी ज़ुबान थी, और आसान अल्फाज में भेजा। अवलम यकुन व इन्नहु लाफी ज़ुबूरिल अव्वलीन, और बेशक पहले वाली किताबों में ये लिखा हुआ है, पहले पैगम्बरों पर जो आसमानी किताबें नाज़िल हुई उसमें भी ये लिखा हुआ है। इस कुरान के बारे में खबर दी गई है। वलम यकुल्लहुम आयतन, क्या नहीं उनके लिए निशानी, ये काफ़ी नहीं है, अन यालामहु उलामाउ बनी इसराइल, तो क्या इनके लिए ये सनद काफ़ी नहीं है कि उसे जानते हैं बनी इसराइल के बड़े बड़े उलमा भी। क्यों जानते हैं? क्योंकि वो अपनी किताब पढ़ते हैं, अपनी किताबें पढ़ते हैं जो आसमानी हैं, तो
پھر انہیں اس میں یہ ذکر نظر آتا ہے، وہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بھی پڑھتے ہیں، قرآن کا بھی پڑھتے ہیں، تو وہ تو سب کچھ جانتے ہیں، لیکن وہ اپنے ہر دھرمی کی وجہ سے ڈٹے ہوئے ہیں۔ ان کے لیے تو یہ سند ہی کافی ہے کہ ان کی اپنی کتابوں میں اس کا ذکر ہے۔ وَلَا نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ، اور اگر ہم نازل کرتے اس کو کسی غیر عربی زبان، کسی غیر زبان میں یا غیر عربی زبان میں، فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ، اور پھر وہ اس کو پڑھتا ان پر، ان کو پڑھ کے سناتے، مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ، تو وہ پھر کبھی بھی ایمان نہ لاتے، کوئی بھی ایمان نہ لاتا اگر غیر عربی زبان میں اللہ نازل فرماتا۔ وَذَلِكَ، اسی طرح سے، سَلَكْنَهُ، داخل کیا ہم نے اس کو، فی قلوب المجرمین، مجرموں کے دلوں میں ہم نے اس کو داخل کر دیا۔ تو اس کو داخل کر دیا یعنی انکار کو ہم نے مجرموں کے دلوں میں کوٹ کوٹ کے بھر دیا یا داخل کر دیا، کہ جب بھی وہ قرآن سنتے تھے تو قرآن ان کی رگوں میں ایسے ہوتا تھا کہ وہ ان کی رگوں میں پھرنے لگتا تھا۔ اللہ نے کوٹ کوٹ کر ان کی رگوں میں یہ بھر دیا گناہ گاروں کے دلوں میں کہ وہ انکار ہی کرے گی، تو اس لیے وہ انکار ہی کرتے تھے۔ انکار کو اللہ نے ان کے دلوں میں بھر دیا، کوٹ کوٹ گئے۔ لا یؤمنون بہ، وہ اس پر ایمان نہیں لائیں گے، حتی یروا العذاب العلیم، حتیٰ کہ یہاں تک کہ وہ سخت عذاب دیکھ لیں تو وہ نہیں مانیں گے۔ سخت عذاب دیکھ لیں گے تو وہ مانیں گے، تو وہ تو پھر ممکن نہیں نا اس دنیا میں۔ فَیَأْتِیَہُم بَغْتَةً وَہُمْ لَا یَشْعُرُونَ، پھر وہ آ جائے گا ان کے پاس، اچانک ہی آ جائے گا، عذاب جو ہے وہ اچانک آ جائے گا اور انہیں شعور بھی نہیں ہوگا، وہ ہکا بکا رہ جائیں گے کہ یہ کیا ہو گیا، یہ کہاں سے آ گیا۔ فَیَقُولُوا هَلْ نَحْنُ مُنظَرُونَ، پھر وہ کہیں گے کیا ہمیں اب مہلت دی جائے گی، اب ہم دنیا میں ہمیں بھیج دے اللہ تعالیٰ تو ہم ہر وہ کام کریں گے جو اللہ کہے گا، ہم اللہ کی نافرمانی بالکل نہیں کریں گے، لیکن وہ تو ٹائم ہی واپس جانے کا نہیں، ختم ہو گیا ٹائم۔ افرأیت اِن متعناہم سنین، کیا دیکھا نہیں انہوں نے کہ ہم نے تو ان کو کئی برس تک فائدہ دیا، مدتوں ہم فائدہ دیتے رہے ان کو، یعنی مہلت دیتے رہے، یہ مہلت جو ہم مانگ رہے ہیں یہ تو ہم ان کو مدتوں دیتے رہے۔ ثم جاءہم ما کانوا یوعدون، پھر آ جائے ان پر وہ جو وعدہ دیے جاتے تھے، آ گیا ان پر جو وہ وعدہ دیے جاتے تھے، ما اغنی عنہم ما کانوا یمتعون، تو پھر کوئی بھی ان کو کسی بھی کام نہ آیا جو ہم نے ان کو اتنا مال و دولت، ہیرے جواہرات، بیٹے، سب کچھ دیا تھا، دنیا کی ہر نعمت دی تھی، تو ان کے ما اغنی عنہم کچھ بھی کام نہ آیا ان کے، ما کانوا یمتعون، جس سے وہ دنیا میں فائدہ اٹھاتے رہے، وہ تو آخرت میں ان کے کچھ بھی کام نہ آیا۔ وما اہلکنا، اور ہم نے ہلاک کر دیا، من قریۃ، اللہ کہہ رہا ہے وما اہلکنا، اور ہم ہلاک نہیں کرتے، من قریۃ، کسی بھی بستی کو، الا لہا، مگر یہ کہ الا لہا منذرین، مگر یہ کہ اس میں ڈرانے والا ہم بھیجتے ضرور ہیں، یعنی ہر بستی میں کوئی نہ کوئی اللہ نے پیغمبر بھیجا، پھر انہوں نے پیغمبروں کو جھٹلایا تو پھر اللہ نے ان پر عذاب نازل کیا۔ اللہ کہتا ہے کہ بغیر مطلب بتائے
ہم متنبع کیے بغیر ہم ہلاک نہیں کرتے، متنبع کرتے ہیں پہلے انہیں، اگر وہ نہ مانے تو ٹھیک ہے، پھر ہم ہلاک کر دیتے ہیں، اگر مان جائے تو یہ ان کا اپنا ہی فائدہ ہے۔ اگر اللہ کہتا ہے کہ جب انہوں نے انکار کیا تو پھر ہم نے ہلاک کر دیا، اگر متنبع کیے بغیر ہلاک کیا جاتا تو یہ ہماری طرف سے ظلم ہوتا، ہم کسی پر ظلم نہیں کرتے۔ ذکر وما کنہ ظالمین، اور ہم ظالم نہیں تھے کہ نصیحت کیے بغیر ان کو ہلاک کر دیتے۔ وما تنزلت بہی الشیاطین، اور نہیں شیطان نازل ہوتے۔ کہاں شیطان نہیں نازل ہوتے؟ اس کو لے کر شیطان، یعنی قرآن کو لے کر قرآن کو شیطان نازل نہیں کرتا۔ وما ینبغی لہم ما یستطیعون، اور نہیں اس کے شیطان کے شان شایاں، اور نہ وہ اس کی طاقت رکھتے ہیں کہ قرآن نازل کریں۔ یہ لوگ کہتے تھے نا کہ قرآن شیطان کے ذریعے سے نازل ہو رہا ہے، نعوذ باللہ۔ انہم عن السمع لمعزولون، بے شک وہ سننے سے الگ کر دیے گئے، وہ آسمانی باتیں نہیں سن سکتے۔ ان کو مکمل سے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے نا کہ جب کوئی سننے کی کوشش کرتا تو ان کے پیچھے اسی وقت ایک اللہ تعالیٰ شعلہ بھیجتا ہے جو اس کو جلا کے راکھ کر دیتا ہے، ستارہ ٹوٹ کے اس کے اوپر لپکتا ہے اور وہ اس سے ہلاک ہو جاتا ہے۔ تو شیاطین جو ہے اب وہ آسمانی باتوں کو نہیں سن سکتے، وہ الگ کر دیے گئے ہیں، اس مقام تک جا ہی نہیں سکتے۔ فلا تدعو مع اللہ الہا آخر فتکون من المعذبین، پھر نہ تو پکارو کسی دوسرے معبود کو، اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہ پکارو، تو اس پر اگر تم پکارو گے دوسرے معبود کو تو تمہیں عذاب دیا جائے گا۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اور اللہ فرما رہا ہے کہ ڈراؤ، خبردار کرو اپنے رشتہ داروں کو، الاقربین قریبی، اپنے قریبی رشتہ داروں کو سب سے پہلے متنبع کرو، ان کو بتاؤ، پھر دوسرے لوگوں کو بتاؤ۔ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ، اور اپنے کندھے جھکائے رکھو، لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، ان کے لیے جو تیری پیروی کرتے ہیں مومنوں میں سے، ان کے لیے اپنے کندھے جھکائے رکھو۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ فَإِنْ عَصَوْكَ، پھر اگر وہ تمہاری نافرمانی کریں، فَقُلْ، تو پھر آپ کہہ دیجئے، اِنِّی بَرِیءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ، میں تو بری ہوں اس سے جو تم کرتے ہو، میرا اس سے ان کاموں سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ وَتَوَکَّلْ عَلَى الْعَزِیزِ الرَّحِیمِ، اور میں اپنے رب پر بھروسہ رکھتا ہوں، الذی یراک حین تقوم، جب وہ مجھے دیکھتا ہے، کس وقت؟ جس وقت میں کھڑا ہوتا ہوں نماز کے لیے تہجد کے وقت، وہ مجھے دیکھتا ہے۔ تقلبک فی الساجدین، اور تیری نقل و حرکت کو بھی۔ الذی یراک، وہ اللہ جو دیکھتا ہے تجھ کو، حین تقوم، جس وقت آپ کھڑے ہوتے ہیں نماز کے لیے تہجد کی، تقلبک، اور تیری نقل و حرکت کو اس وقت بھی دیکھتا ہے، فی الساجدین، جب آپ سجدے میں ہوتے ہیں، عبادت گزاروں کے ساتھ ہوتا ہے۔ انہ هو السمیع العلیم، بے شک وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ هل انبئکم، کیا میں تمہیں بتاؤں، علی ما تنزل الشیاطین، کہ شیطان کس پر نازل ہوتا ہے، تنزل علی کل افاک اثیم، تو یہ شیطان جو ہے یہ اترتے ہیں ہر جھوٹے اور ریاکار پر اور گناہگار پر۔ یلقون
سمع و اکثرہم کاذبون، اور وہ سنی سنائی باتیں جو ہیں نا وہ ایک دوسرے کو بتاتے ہیں، ان میں سے اکثر جھوٹے ہوتے ہیں۔ سنی سنائی بات تو جھوٹی ہو سکتی ہے نا، تو وہ سنی سنائی باتیں دوسروں کو بتاتے ہیں اور اکثر جھوٹے ہوتے ہیں۔ وَشُعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، اور جو شعراء ہیں ان کی پیروی کرتے ہیں کون؟ گمراہ لوگ۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ وہ ہر وادی میں سر مارتے پھرتے ہیں؟ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، اور وہ کرتے ہیں جو وہ جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں۔ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَانتَصَرُوا مِن بَعْدِ مَا ظَلَمُوا، اور وہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے اور ذکر کیا اللہ کا بہت زیادہ، اور جب انہوں نے بدلہ لیا اپنے پر ظلم ہونے کا تو بعد میں دیا، جب ان پر ظلم ہوا تو انہوں نے اس کے بعد اپنے اوپر ظلم کی وجہ سے بدلہ لے لیا۔ وَسَيَعْلَمُ، اور ان قریب جان لیں گے ظالم اللہ ذین ظالم، اور ظالم ان قریب جان لیں گے ایام منقلب ینقلبون، کہ کون سی جگہ لوٹ کر جائیں گے، تو ان قریب ہی وہ جان لگے کہ ہمیں کون سی جگہ لوٹ کر جانا ہے، یعنی انہیں اپنا انجام نظر آ جائے گا۔ جزاک اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔